السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں۔ یہ حروف بھی قرآن مجید کا حصہ ہیں، ان کی تلاوت پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی کا اجر اس کا 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کے آغاز میں نہایت جزم سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس امر کی وضاحت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گڑھ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے۔ اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے۔ اس لحاظ سے صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے
اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور فرمایا کل ہو للذین آمنوا ھدی و شفاء والذین لا یؤمنون فی اذانہم وقر وہو علیہم اعمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ کہہ دے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز آتی ہے، آواز دی جاتی ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ للمتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یعنی متقی وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں بلکہ مشکوک ہو۔ جب تک کوئی شخص شک و شبہ والی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، متقی نہیں کہلا سکتا، اور نہ وہ اپنا دین محفوظ رکھ کر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے، تو قریب ہے کہ وہ شاہی چراگاہ میں اپنے مویشی داخل کر دے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو پوشیدہ ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت اور دوزخ وغیرہ۔ حدیث جبرائیل میں ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی، اور ان متقی لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہونے والا ہے۔ ابو محریز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے سنا ہو، تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا؟ اور ہاں فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ مجھے تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا ہے، یعنی متقی لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے تمام ارکان و شروط کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ سے محبت اور اس پر سچے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اسے مانتا ہے
اور کون نہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پر دعام بھی نہایت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کامیابی والا انسان وہی ہے جو نماز پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مالوں کو بچا لیا، سوائے اسلام کے حق، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم پر ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے جن کی باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض باتیں بری معلوم ہوں گی، تو جس شخص نے ان کی بری باتوں سے کراہت اختیار کی وہ بری ہو گیا، اور جس شخص نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو شخص ان سے راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلوؤں کا جانشین بنایا ہے، پھر وہ لوگ
جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اور فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اصل مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بخشش کی طرف اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے، بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی پھر وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعیم البدل عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رب کی راہ میں تھوڑا خرچ بھی جہنم سے آزادی کا باعث بن جاتا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ میسر ہو۔ والذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کی چوتھی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ البتہ اب عمل صرف اسی پر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، باقی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھا لیا ہے، سو یہ ہمیشہ بحفاظت رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، جبکہ دیگر کتب آج اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا، اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی۔ اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ آخرت پر یقین ہی آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طٰسین، تلک آیات الکتاب
तासीन तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिराति हुम युकिनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम फहुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि वहुम फिल आखिराति हुमुल खासिरून। तासीन, ये कुरान और वाज़ेह किताब की आयत हैं, मोमिनों के लिए हदायत और बशारत हैं। वो जो नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन भी वही रखते हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं, बस वो हैरान फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में वही सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं। और फरमाया अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिराति हुम युकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अलिफ लाम मीम, ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत हैं, नेकी करने वालों के लिए हदायत और रहमत हैं। वो जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन भी वही रखते हैं, ये लोग अपने रब की तरफ से सरासर हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि इनके वालिद सैयदना उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि नहायत सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नहायत स्याह बालों वाला एक शख्स हाजिर हुआ। इस पर सफ़र के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और हम में से कोई इससे जानता भी ना था। वो अपने जानों यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों से मिलाकर बैठ गया। इसने अपने दोनों हाथ अपने जानों पर रख लिए और पूछने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर और अच्छी या बुरी तकदीर पर ईमान लाए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हदायत पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। यानी वही लोग मुत्तकी हैं जिनमें ये औसाफ होंगे, वही रब ताला की तरफ से सीधे रास्ते पर कायम रहेंगे और मुकम्मल कामयाबी से सरफराज होंगे। कुरान मजीद ने खूब वजाहत फरमाई है कि कामयाबी का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ तकवा पर है। इरशाद बारी ताला है, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और फरमाया, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, बस अल्लाह से डरो ए अक्ल वालो ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, इन पर बराबर है, ख्वाह तूने इन्हें डराया हो या इन्हें ना डराया हो, ईमान नहीं लाएंगे।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کرتوت اور اعمال کے باعث کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں۔ اس سے سب کافر مراد نہیں، کیونکہ بے شمار کافر مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے جہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور سب چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور فرمایا، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ نیز فرمایا، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَاتٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں بعض آنے کا سامان ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی ڈرنے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ تھی آج کی سورۃ بقرہ کی پہلے رکوع کی تفسیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔